اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ روز کی بنا پر جس طرح اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور دین اسلام کے حوالے سے ہم خوبصورت گفتگو سماعت فرماتے ہیں، کافی ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب عظیم مذہبی اسکالر سید طفیل حسین شاہ کاظمی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ جی کو اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا۔ شاہ صاحب، ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بہت ساری ہم نے باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت اور محبت کے حوالے سے باتیں کی، اور صحابہ کرام کی بھی محبت ہم نے دیکھی کہ کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے بزرگان دین کو دیکھا، تبع تابعین کو دیکھا، اور اولیاء اللہ کو دیکھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اندر وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اور حضور کی محبت کو ہر حالت میں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قبلہ شاہ صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ آگاہ فرمائیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور کس طرح اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ جناب کاشف بھائی اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ تو آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ فرمایا، اور رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس آداب قرآنی سے مزین اور صفت الہیہ سے متصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انسانوں کے لیے عظیم خلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیل اسوہ حسنہ اور خوبصورت سیرت کے ساتھ انسانوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر بنا کر پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہی سے رب تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ شرف بخشا کہ رب تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ سبحان اللہ۔ اب انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، تمام مخلوقات سے افضل ہونا، تمام مخلوقات سے اشرف ہونا، تو جو انسان سب مخلوقات سے اشرف ہے، پھر اس کے لیے رب کا اگلا حکم آیا۔ رب نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے، اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے دیکھتے ہوئے ہم یہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی اچھی صورت کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ رکھا ہے۔ بے شک۔ اور اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یوں بھی اس کی گہرائی میں جا کر تشریح کر سکتے ہیں کہ عقل اور صورت کے ساتھ ساتھ اچھی سیرت کا ہونا بھی ضروری ہے اشرف ہونے کے لیے۔ تو اب جب اچھی سیرت کا دخل اس میں داخل ہوا، اچھی سیرت کا داخل ہونا ضروری ہوا، تو اب انسان کیسے اپنی سیرت کو سنوارے، کیسے اپنی سیرت کی تعمیر کرے، وہ اپنی سیرت کی بنیاد کہاں سے سٹارٹ کرے، کہاں سے رکھے؟ اس کے لیے کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جس کی سیرت کو وہ اپنائے اور سیرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اپنا ماڈل اور رہنما بنا سکے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جہاں یہ کرم فرمایا کہ ان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم نوازی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھی سیرت کا راز بھی بتلا دیا کہ تم اپنی سیرت کو کیسے اچھا بنا سکتے ہو کہ جو بندوں کی نظر میں بھی مقبول و منظور ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان کی سیرت مقبول و منظور ہو۔ تو رب کعبہ نے یہ راز بھی بتلاتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، کہ بے شک البتہ تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اور اعلیٰ جو ہے حیات نمونہ ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا خلق کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم جو تھا وہ قرآن تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے اتنا لگاؤ تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا، اور آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا کہ اتنے نرم مزاج، نرم طبیعت، نرم دل کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مدینہ میں ایک پاگل عورت رہا کرتی تھی۔ تو اتنے میں وہ پاگل عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ ادھر آئیے۔ تو جب حضور اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا اور وہ دور دھوپ میں سرا میں لے کے چلی گئی، اور کافی دیر کھڑی باتیں کرتی رہی۔ جب اس کا من بھر گیا اس نے شکایتیں کی، حضور سے گزارشیں کی کہ یا رسول اللہ مدینے میں میری بات کوئی نہیں سنتا، میں جس سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ مجھ سے منہ پھیر دیتا ہے، کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے، یہ پاگل عورت ہے، اور مدینے کے شرارتی لڑکے ہیں جو مجھے وہ پتھر مارتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سنی اور واپس آئے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت تو پاگل ہے، اس سے تو کوئی بات نہیں کرتا، یہ بے معنی باتیں کرتی رہتی ہے اور لوگوں کا ٹائم ضائع کرتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس کی کوئی بھی نہیں سنتا اس کی میں محمد عربی سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس چیز کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک پاگل عورت اور وہ گھنٹوں اس ذات کو کھڑا کرے جس کے لیے رب تعالیٰ نے دو جہاں بنائے، اور وہ گھنٹوں دھوپ میں کھڑے ہو کر اس پاگل عورت کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اور دوسرا آپ حضور کی سیرت سے یہ اندازہ لگائیے کہ جب مکہ والوں کو دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جا تنگ کیا اور طرح طرح کی اذیتیں دی، نبی رحمت نے ہر اذیت کو برداشت کیا اور صابر و شاکر رہے۔ تو اسی طرح طائف کا سفر جو ہے، جب سفر طائف ہوا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ گئے وہاں پہ جو طائف کے والے لوگ تھے ان پہ جب اسلام کا دعوت پیش کی تو انہوں نے انکار بھی کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے وہ لڑکے، اور اتنے پتھر مار کر آپ کو زخموں سے چور کر دیا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے لت پت ہو گئے۔ تو آپ کبھی اٹھتے کبھی چلتے، تو اتنے میں جبریل امی پہاڑوں والے فرشتوں کو لے کر حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، حکم فرمائیے۔ تو وہ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، مجھے وادی کے ارد گرد یہ جو بڑے دو پہاڑ ہیں میں ان کے درمیان رکھ کے ان کو کچل ڈالوں۔ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے امید ہے کہ کل ان کی آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی راہ میں جب چل پڑو تو تکلیفیں اور تنگیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بے شک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی کوئی اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی نہ کرو بلکہ اچھا سلوک کرو، اور جو کوئی برا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو بدعا نہ دو، پہلے اس کی ہدایت کی دعا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر برائی کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ہمیں تو چاہیے اس کے ساتھ ایسا کرنا۔ لیکن نبی رحمت کی سیرت سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کافر آپ کو پتھر مار دیں اور فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، ہم پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کو کچل دیتے ہیں، نبی رحمت ان کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ کل ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کی اتباع کریں گی اور اللہ کے رسول کو ایک مانیں گی۔ تو کاشف بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر ہماری ناکامی کا سبب یہی ہے، اور ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا اس کا بھی سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں سے نکال دی ہے، صحابہ اکرام کے سیرت کو اپنی زندگیوں پہ سے نکال دیا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ دیکھیں یہ ڈیسائیڈ اگر کوئی بندہ کرتا کہ سیرت کو کیسے سنوارنا ہے، کوئی بندہ ہوتا کہ وہ کرتا
تو پھر تو کافی سارا اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، کوئی اس کو مانتا اور کوئی اس میں اختلاف کرتا، کوئی نہ مانتا، لیکن یہ فیصلہ تو خود رب نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، جو اس کو اپنائے گا وہی فلاح پائے گا۔ تو آج ہمارا بدنصیبی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر دی ہے، ہم نے نبی رحمت کی سیرت کو ٹچ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کاشف بھائی میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر ہمیں کامل و اکمل انسان بننا ہے اور اشرف المخلوقات کا جو لفظ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ہم مستحق ٹھہریں تو ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں، نبی رحمت کی کامل اور اکمل پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں پر مکمل طور پر حائل کریں اور نبی رحمت کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ شاہ صاحب سننے والوں کے لیے آپ کی اور میری خوبصورت انداز سے رہنمائی فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہی انسان کی کامیابی کا راز ہے، اور اگر انسان جس معاشرے کے اندر بھی وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ اپنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمنوں کو بھی معاف فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ایک امن والا اور محبت اور چاہت اور پیار کرنے والا مذہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہی در حقیقت اللہ رب العزت کی قربت کا سبب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر حضور کا ذکر کرتے ہوئے، حضور کی اتباع کا ذکر کرتے ہوئے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بندے کو پر لازم قرار دیا۔ فرمایا پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو پھر رب کی اتباع کی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اللہ کی قربت وہ اختیار کرے، رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے، میرے محبوب کے کردار کو اپنائے، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کامیابی کے راستے پہ ڈالتی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو انسان کو رب کے قریب کرتی ہیں۔ ناظرین، رب کے قریب انسان تب بھی ہو سکتا ہے جب مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کا وہ صحیح اعتبار سے وہ منگتا ہوگا اور صحیح اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے وہ آراستہ ہوگا۔ حضور کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کا بہترین اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مبارک کتاب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرے۔ ناظرین، یہ تو رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ ہے، اس میں تو ہر لمحہ رحمت والا ہے، اس میں تو ہر لمحہ شان والا ہے، اس میں تو قرآن پاک پڑھنے کا مقام ہی ورا الورا ہے، اس میں تو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی قربت والا ہے۔ ویسے بھی پورا سال جو شخص قرآن کریم کو قربت سے دیکھتا ہے، قرآن شریف کے قریب رہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ذاتی فرمان موجود ہے۔ فرمایا قرآن پاک کو زبانی پڑھنے سے، قرآن پاک کو دیکھ کر رٹا مارنے سے، قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھے ساتھ اس کو سمجھے، یہ ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اس لیے آپ اور میں اگر کوشش کریں قرآن مجید رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اللہ ہمیں توفیق دے تو قرآن شریف 10 قرآن پاک پڑھنے سے، 20 قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی سپارہ پورے رمضان میں پڑھیں، لیکن ایک سپارے کا ساتھ ہی ساتھ آپ اس کا اسلوب دیکھیں، اس کا وہ حکم دیکھیں جو رب کریم اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے۔ میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے نا اگر اپنے رعایا کے لیے ایک خط لکھنا ہے، وہ خط اگر رعایا تک پہنچا اور ان میں سے کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ اپنے دکھڑے کیسے بادشاہ تک پہنچائیں گے؟ جی، رب ذوالجلال کا یہ خط ہے، یہ پیغام ہے آپ اور مجھ تک، جو رب آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر سکا میں قرآن پاک بالکل ہم نے رٹا ہوا ہے، وہ رٹا تو ہم مارتے ہیں، دیکھتے تو ضرور ہیں، احترام تو ضرور بجا لاتے ہیں، لیکن قرآن پاک جو کہہ رہا ہے اس کا اسلوب ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا اسلوب تب ہی سمجھیں گے جب کسی دیندار بندے کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کسی قرآن کے قاری کے پاس، اس بندے کے پاس بیٹھیں گے جسے قرآن کا اسلوب سمجھ ہوگا، اس بندے کی قربت ہمیں اختیار کرنی ہوگی جسے قرآن پاک کا وہ معنی سمجھ آئے گا یا وہ معنی وہ سمجھانے میں ہمیں کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقت ہوتا ہے بریک کا، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ Thank you.
ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ یار آپ پروگرام کے دوران جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے، دوستوں نے خواہش کی، آج انہی کی خواہش پر میں کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، 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 شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، ابو بکر سے آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، یا رسول اللہ گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائی علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائی علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور یہ جنگ
حق اور باطل اگر تجھ کو جیتنی ہے، یہ جنگ حق اور باطل اگر تجھ کو جیتنی ہے، تو ہر نوجوان کو قاسم طارق بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، انہی خوشگوار لمحوں میں ہم روزے کے متعلق چند دوستوں کے سوالات تھے وہ شامل کریں گے۔ روزہ، قبلہ شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ روزہ کس مسلمان پر فرض ہوتا ہے اور کب فرض ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ اس کے اوپر فرض ہو گیا، اس حوالے سے، اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ روزے کو توڑنے والی چند چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کاشف بھائی، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اقرار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا جو حکم ہوا مسلمانوں کے اوپر وہ روزے رکھنے کا ہوا، روزے کا ہوا۔ اور یہ ہجرت کے بعد 2 سن ہجری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ حکمت خداوندی یہ تھی ہجرت کے بعد روزے کو فرض کرنے کی کہ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں جو احکامات قرآنی نازل ہوئے ہیں تاکہ مسلمان ان کے عادی ہو جائیں، اس کے بعد ان کو روزے کا حکم دیا جائے۔ اور پھر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ قبلہ جب تبدیل ہوا، اس سے لگ بھگ 15 دن کے بعد روزے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی لا ریب کتاب میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب ساتھ ساتھ تھوڑا میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلی امتوں پر رمضان کس طرح فرض تھا، روزے کس طرح فرض تھے، ان کے مفسرین اکرام نے مختلف اقوال کیے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک معتبر قول ہے وہ یہ ہے جو ابتدائے اسلام میں اور ہمارے مذہب میں بھی پہلے روزے اسی طرح رکھے جاتے تھے کہ مغرب کے ٹائم کھانا کھا کے سو جاتے تھے اور پھر سو کر جب اٹھتے تھے تو اپنے اوپر کھانے کو حرام سمجھتے تھے اور اگلے دن مغرب کے ٹائم پھر وہ روزہ افطار ہوا کرتا تھا۔ تو ایک پیغمبر اسلام کے صحابی تھے معتم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کاشتکاری کرتے رہے پورا دن اور شام کو جب افطار کے وقت آئے تو افطاری کے بعد گھر والوں سے کھانے کا کہا کہ مجھے کھانا لا کر دیجئے۔ گھر والوں نے کہا آپ انتظار فرمائیے، کھانا بن رہا ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو آپ کی وہیں پہ آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جب کھانا تیار ہوا تو آپ سو چکے تھے اور جب جاگے تو آپ نے کہا جی اب تو نہیں کھا سکتا کیونکہ آپ تو حکم چلا گیا کھانا کھانے کا۔ اب ایک دن کا پہلے ان کو روزہ تھا اور دوسرے دن دوبارہ روزہ رکھ کے وہ خندق کھودنے چلے کہ مدینہ منورہ، یہ جنگ احزاب کا موقع تھا۔ تو نبی مکرم نے جب دیکھا کہ خندق کھودتے ہوئے وہ صحابی گر پڑے، بھوک کی نداشت کی وجہ سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، تو جب ہوش میں آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس طرح یہ بات ہوئی، میں نے 8 پہر کا روزہ رکھا ہوا تھا، پھر میں نے جب کھانا منگوایا تو میری آنکھ لگی تھی، میں نے کھانا نہیں کھا سکا، تو میں اگلے دن بھی اس طرح بھوکا چلا آیا روزہ رکھ کے۔ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ تخفیف کی کہ رات کے ٹائم تم کھانا کھا سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم روزہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں کھا سکتے، جمع نہیں کر سکتے، اور رات کو پھر رمضان کی راتوں میں پہلے مسلمان اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی حرام قرار دیتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کی، کرم نوازی فرمائی اور مسلمانوں کے لیے حکم دیا کہ رات کو تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ کیونکہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو اب روزے کی فرضیت کے حوالے سے چند جو ضروری مسائل ہیں وہ بتاتا چلوں کہ روزے کے وجوب کے لیے 4 5 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے اس کے لیے، کہ انسان مسلمان ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی نابالغ بچہ نہ ہو بلکہ عاقل ہو، اس کے بعد بالغ ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تندرست ہو، بیماری کے عالم میں نہ ہو، کسی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد ہے کہ مقیم ہو، یعنی سفر کی حالت میں نہ ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حائضہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، تب روزہ جا کے فرض ہوتا ہے۔ اب
جو پہلی کنڈیشن ہے کہ مسلمان ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے روزے کے لیے کہ مسلمان ہوگا تو اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا، اور پھر اسی طرح مقیم ہو، یعنی کہ وہ سفر کی حالت میں نہ ہو۔ اب سفر میں رمضان کا روزے کا یہ حکم ہے کہ سفر میں اگر روزہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہوں، تو آپ کو رخصت ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بعد میں قضاء لازم۔ اب ان 6 چیزوں میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی بعد میں قضاء روزہ رمضان کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ سفر کی حالت میں جو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں وہ رمضان کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو حائضہ عورت ہے وہ اس کے روزے جو چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی آپ رمضان کے بعد اس کی قضاء ہوگی۔ اور سفر کی حالت میں بیماری کے عالم میں جو بندہ بیمار ہے، کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بھوک کی وجہ سے خدشہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے، تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس کو رخصت ہے، وہ چھوڑ دے روزہ، اور جب وہ تندرست ہو، مکمل صحت یاب ہو، اس کے بعد وہ رمضان کے روزے کی قضاء کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ وہ چیزیں جو روزے کو مطلب توڑ دیتی ہیں وہ یہ ہے، وہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ مطلب منہ بھر کے ہونا، کہ کی مقدار اتنی ہو کہ بھائی اگر کم ہے، وہ ظاہر انظاہر تھوک دیا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن منہ بھر کے ہو کہ ظاہر سی بات ہے جب قے ہوتی ہے تو اس کی کچھ ذرات واپس اندر جاتے ہیں، تو جب وہ اندر جائیں گے تو آلریڈی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جو بات، باقی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ مطلب ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے، جمع کرنے سے، ان چیزوں سے، اور یہ ہے کہ لوگ سرما نہیں لگاتے، کہ سرما لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ سرما کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ دن کو بھی لگا سکتے ہیں سرما، سحری کے ٹائم بھی لگا سکتے ہیں، سرمے پہ نہیں پڑتا فرق آپ کے روزے پہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ انجیکشن لگوانے سے آپ کا روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا طاقت کے لیے آپ انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں، انجیکشن سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند جو ضروری باتیں تھیں ہم نے روزے کے حوالے سے عرض کیا، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت شاہ صاحب قبلہ باری اصلاح فرما رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔